بھی میں بھی شوق میں ہوں. یقین جانے صبح سے یہ خبر سنی ہے کہ جو طاہا تھے 2 دن سے لاپتہ تھے, پورا اسلام آباد جاننا چاہ رہا تھا کہ ان کا کیا بنا. ماگلا ٹریل پہ ہم سب جاتے ہیں, ماگلا کی 3-4 ٹریلز ہیں, اور ٹریل 5 جو ہے سب سے محفوظ سمجھی جاتی ہے, اس میں بچے بھی جاتے ہیں, فیملیز بھی جاتی ہیں. اس پر وہ لاپتہ ہو گئے, اور پھر آج پتہ چلا کہ وہ ان کی ڈیڈ باڈی ملی ہے, اور وہ ابھی ڈھونڈی جا رہی ہے. خیر مل جائے گی, مگر یہ والدین کے لیے بہت شاکنگ انسیڈنٹ ہے. بچوں کے ساتھ گیا تھا, 5 اپنے دوستوں کے ساتھ گیا تھا, اور صبح گئے تھے 7 بجے پرسوں. اس کے بعد 2 دن سرچ ہوتا رہا, اور وہ آپ پتہ چلا. تو اس پہ کیا آپ کے خیال میں؟ وسیم، بات یہ ہے کہ اسلام آباد کے بارے میں نعروں کی حد تک یہ تصور دیا جاتا ہے کہ اسلام آباد سیف سٹی ہے, اسلام آباد کیپٹل ہے, اور اسلام آباد پاکستان کا محفوظ ترین علاقہ ہے. لیکن ہم گزشتہ کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں اسلام آباد پاکستان کا غیر محفوظ ترین علاقہ ہے, اس لیے کہ ہم نے جو واقعات یہاں پر دیکھے ہیں وہ بہت خوفناک واقعات ہیں. اسی شہر میں ہم نے دیکھا کہ ایک گورنر کو گولی مار دی گئی, اسی شہر میں ہم نے دیکھا کہ ایک صحافی کو گولی مار دی گئی, اسی شہر میں ہم نے دیکھا کہ صحافیوں کے گھروں پر حملے ہو گئے, اسی شہر میں ہم نے دیکھا سب سے بڑے پارک میں F9 پارک میں خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہوئے. اسی شہر میں اب ٹریل 5 جہاں پہ فارنر سب سے زیادہ آتے ہیں, اسلام آباد کی ایلیٹ کلاس سب سے زیادہ آتی ہے, اور وہاں پر اب اس 15 سالہ بچے طاہا کا یہ واقعہ ہوا. ابھی کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ واقعہ قتل ہے, ایکسیڈنٹ ہے, لیکن 2 دن کے بعد اس کا پتہ چلنا انتہائی حیرت انگیز اور تشویشناک واقعہ ہے. اس کی بہت ساری چیزیں ابھی ڈسکلوز ہونی ہے, اس لیے کہ یہ بچوں کا ایک گروپ گیا تھا, اور وہ گروپ میں سے باقی بچے واپس آ گئے, اور یہ صبح 7 بجے نکلے تھے, اور اس کے بعد شام کو ان بچوں نے طاہا کے والدین کو اطلاع کی ہے, اور اس بچے کی ڈیڈ باڈی ابھی تک نہیں ملی. کہا جا رہا ہے کہ کسی 70 فٹ گہری کھائی میں وہ ڈیڈ باڈی موجود ہے. اگر کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہے تو کیا اسلام آباد کی انتظامیہ کو اس طرح کی کھائی کے سلسلے میں کچھ اس کے گرد کوئی باڑ, کوئی حفاظتی اقدامات کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے, جبکہ اسلام آباد کی پاپولیشن, اسلام آباد کے شہری وہاں پر جاتے ہیں. اور دوسرا اس کے اندر کچھ ظاہر ہے اب اس سٹیج پہ قیافے ہیں, اندازے ہیں, تو ہم کسی مجرمانہ کارروائی کے کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. کیا پتہ عمار بھائی, اور اس میں اغوا بھی ہو سکتا ہے بچے کا, اغوا کا پہلے شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا, منشیات کا بھی, اور بہت ساری چیزیں ہیں. اس کے سوشل پہلو بھی اب سامنے آ رہے ہیں کہ کیا بچوں کو, 15 سال کے بچوں کو اس طرح ایسی جگہوں پہ جانے کی اجازت دینی چاہیے کہ نہیں جانی چاہیے. میرے خیال میں ہوں ایز اے پیرنٹ, میں سمجھتا ہوں کہ میں گھبرا گیا ہوں. اب اگر میں کبھی بچے کو اجازت دوں گا اوپر جانے کی تو میں ساتھ جانا پسند کروں گا, بچوں کے ساتھ کوئی ایک بڑا چلا جائے. مطلب اس کے سوشل پہلو بھی ایسے ہیں کہ آپ اس طریقے سے اس کو دیکھا جائے تو آنے والے دنوں میں یہ ایک بڑا ایک ٹیسٹ کیس اسٹڈی بنے گا کہ اس میں یہ کیا واقعات ہیں. اور اسلام آباد جیسے شہر میں نور مقدم جیسا واقعہ ہو چکا ہوا ہے, تو پھر لوگ زیادہ کیئرفل اور خوف زدہ بھی ہیں. تو اس واقعے کی جب تفصیلات سامنے آئیں گی تبھی حتمی طور پر کچھ کہا جا سکتا ہے, لیکن سراسیمگی اور خوف اور ہراس اسلام آباد کے شہریوں میں اس خبر سے پھیل گیا. بالکل. اور ابھی چند دن قبل ہمارے دوست ہیں اردو نیوز کے اسرار, ان سے گھر کے بالکل سامنے تھانے سے صرف 100 فٹ دور ان کو گن پوائنٹ پہ, 8 سالہ بچہ ساتھ ہے, گن پوائنٹ پہ ان سے موبائل چھین لیا, اور بچے نے بیچارے نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے, اور 100 فٹ کے فاصلے پہ. تو اسلام آباد پولیس کیا کر رہی ہے, اسٹریٹ کرائمز بھی اتنے بڑھ رہے ہیں, تو مطلب ایک سیفٹی کے حوالے سے سیریس ایشوز ہو رہے ہیں.